بسم اللہ الرحمن اللہ تعالیٰ الرحیم۔ آپ سے کیا کہ کربلا کے میدان میں، کربلا کی بنجر دھرتی کو خاک شفا بنانے میں جس جس ہستی کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ آپ کو سنا رہا تھا، اور آپ سے وعدہ کیا کہ آج حسین بادشاہ کے نفیس بیٹے کا نفاستوں کے ساتھ ذکر ہوگا۔ بڑی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر آیات سمجھ میں آ گئی تو میرا پہلا جملہ دل میں اتر جائے گا۔ کوشش کرنا آیات سمجھنا۔ سورہ مبارکہ شاد ہے جس سے میں ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ آواز قدرت آ رہی ہے میرا حبیب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ۔ حبیب ذکر کر ہمارے عبد داؤد کا جو طاقت والا تھا۔ داؤد اللہ کا نبی ہے، بہت بڑا نبی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معجزہ ہے، خود نبی ہے، بیٹا نبی ہے، خود حجت ہے، بیٹا حجت ہے، خود معصوم ہے، بیٹا معصوم ہے، خود بادشاہ ہے، بیٹا بادشاہ ہے، اور اللہ عبد کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے نا میری جانب؟ اسی آیت میں تھوڑا سا اور آگے چلا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے حبیب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ ایوب بھی اللہ کا نبی ہے، بڑا صابر نبی ہے، 7 بیٹے دیے تھے اللہ نے، 3 بیویاں تھی، بہت بڑا رئیس نبی تھا۔ جب مالک نے فرشتوں کے درمیان کھڑے ہو کر فخر کیا کہ میرا کتنا صابر اور شاکر نبی ہے، ابلیس لعین نے کہا کہ مالک تو نے اسے دیا ہی اتنا ہے، تیرا شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ آواز قدرت آئی، تو آزمانا چاہتا ہے، چل میں نے تجھے اختیار دیا، آزما۔ اس نے نبی کو آزمانا شروع کیا۔ اب حجت خدا امتحان کی منزل پہ ہے۔ آیات پہلے سمجھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ کس کس کو عبد کہہ رہا ہے، پھر میں آگے چلوں گا اپنی بحث کو لے کر۔ آزمائش شروع ہو گئی نبی کی۔ آزمائش اتنی سخت تھی، پہلے یہ بتا دوں کہ اس نبی کے جو نوکر تھے، جو بھیڑ بکریاں گائے بھینس چرانے والے نوکر تھے، سارے مورخ مل کے ان نوکروں کی تعداد نہیں لکھ سکے۔ اتنے نوکر تھے اس نبی کے، اتنا بڑا رئیس تھا یہ نبی۔ جانوروں کی تعداد آج تک نہیں لکھ سکے سارے مورخ مل کے، اتنا رئیس تھا۔ اب جب آزمائش کے مقام پہ آیا، بھیڑوں والے نوکر آ گئے، سرکار آپ کی بھیڑیں مر گئی۔ اب کوئی بات نہیں، اس کی امانت تھی، لے لیا، میں شکر کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بھینسوں والے آ گئے، سرکار ساری بھینسیں مر گئی، کوئی بات نہیں، میں اس کا شکر کر رہا ہوں، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ آہستہ آہستہ کر کے سارے جانور مر گئے، کہا میں اس کا شکر کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بیٹے کا نوکر آ گیا، سرکار آپ کا بیٹا داغ مفارق کر دے گئے، کہا جلدی کرو، غسل کفن کا انتظام کرو، میں اس کا شکر کر رہا ہوں، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا صابر نبی ہے۔ بس مختصر کروں تاکہ آگے بڑھوں۔ 7 کے 7 بیٹے داغ مفارق کر دے گئے، کہا اس کی امانت ہے، اس نے لے لیے۔ غریب جو پہلے رئیس تھا، اب وہ غربت کے اس مقام پہ آ گیا ہے کہ غربت کی وجہ سے 2 بیویاں چھوڑ کے چل دی، ایک بیوی اس نے ساتھ نبھایا۔ کچھ دن تو گزارا کیا، کچھ دن بعد اس بیوی نے کہا کہ سرکار بھوک سے مر گئے اور کچھ نہ کیا، آپ تو بستر بیماری پر ہیں، اور اگر میں نے کچھ نہ کیا تو خودکشی شمار ہوگی اور وہ حرام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کھانے کا بندوبست کروں۔ حجت خدا نے اجازت دی، لوگوں کے گھر جو تاریخ میں لکھا ہے، جا کے یہ بیوی، نبی کی بیوی
کیونکہ منزل آزمائش پہ ہیں، لوگوں کے گھر جا کے کام کرتی، وہاں سے کھانا لاتی، حجت خدا کو بھی پالتی، خود کو بھی پالتی۔ صبر دیکھو نبی کا۔ اب ایک دن ان گاؤں والوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ جو اس کے شوہر کو بیماری ہے، اس بیوی کے شوہر کو جو بیماری ہے وہ ہے چھوت کی بیماری، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بیمار ہو جائیں، انہیں شہر سے نکال دو۔ اب وہ بیوی اور حجت خدا دونوں کو شہر سے نکال دیا گیا، ایک جنگل میں آ کر ڈیرا لگا لیا، کچھ دن وہاں رہے۔ جب وہاں بھی کھانا پینا ختم ہو گیا تو اب جا کے حجت خدا سے پھر بیوی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کروں۔ اب حجت خدا نے کہا ہاں فلاں چوک پہ چلی جا، وہاں سے قافلے گزرتے ہیں حج کے لیے، جب وہاں پہنچو گی جو قافلے گزرے انہیں بتانا کہ تم کون ہو، کس کی زوجہ ہو، وہ تمہاری مدد کریں گے خمس کے طور پر، بس اس سے ہم اپنا گزر بسر کر لیں گے۔ اب یہ بیوی اس چوک پہ جا کے بیٹھی ہے، توجہ کرنا بھائی، اس چوک پہ جا کے بیٹھی ہے، اس نے بتایا، قافلہ گزرا، اس کو بتایا کہ میں ایوب نبی کی زوجہ ہوں، یوسف نبی کی اولاد سے ہوں۔ اب جب قافلے والوں نے سنا نا کہ یوسف نبی کی اولاد سے ہے، انہوں نے کہا ہم نے سن رکھا ہے کہ جو یوسف نبی ہے اس کی جو اولاد ہے اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں، دلیل کے طور پر ایک بال دکھا ہم مان لیں گے۔ جب بال کی بات آئی اب دوڑ کے گئی ہے حجت خدا کے پاس، اتنے بڑے نبی کے پاس جا کے کہتی ہے وہ مجھے اس طرح کہتے ہیں۔ حجت خدا نے کہا بس مالک، اتنا بڑا صابر نبی ہے، اللہ عبد کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب داؤد، ایوب، تھوڑا سا اس آیت میں سورت میں تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اب خود سوچو کتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کو اللہ گنوا رہا کہ یہ سارے کے سارے عبد ہیں، بندے ہیں میرے۔ تھوڑا سا سورہ انبیاء میں آ جائیے، وہاں اللہ سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یحییٰ، یعقوب، یوسف، داؤد، ایوب، یعنی اتنے بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے عابدین تھے۔ سار اٹھانا بھیج والو، پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اتنے بڑے انبیاء کو اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کے سارے عابدین تھے۔ میرا چوتھا شہنشاہ زین العابدین ہے۔ کیا مطلب؟ انبیاء کی زینت، یعنی زین العابدین، عابدین کی زینت، عابدین ہے نبی قرآن کی روح سے، تو انبیاء کی زینت ہے نا۔ اب انصاف سے بتانا، جب تک میرا چوتھا شہنشاہ زین العابدین ہے اور جب تک قرآن کی یہ آیات موجود ہے سارے نبی عابدین ہیں، پھر تب تک تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ السلام علیکہ یا زین الانبیاء کہہ دو تب بھی صحیح ہے، السلام علیکہ یا زین العابدین کہہ دو تب بھی صحیح۔ بڑی مہربانی۔ اس شہنشاہ پہ سینکڑوں کتب ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، جو میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ وصول کر لیں۔ سینکڑوں کتب ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، علامہ اردبیلی، علامہ محقق تہرانی، بہت بڑے بڑے علماء ہیں خدا کی قسم جنہوں نے لکھا ہے، اور اہل سنت کے علماء میں سے ابن عربی، ابن صباغ، بہت کچھ لکھا ہے میرے اس امام کے۔ ایک عالم گزرے ہیں ابو الحسن مرندی، اب میں نام لیا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت، وہ لکھ رہے ہیں ابو الحسن مرندی۔ انہوں نے جو لکھا ہے آپ کا مجھے نہیں پتا، میری نظر میں 1200 سال میں ایسا کسی نے نہیں لکھا۔ اگر اجازت دو تو سناؤں؟ سب کی اجازت ہے، چاہتا ہے دل کہ چوتھے شہنشاہ کی فضیلت سننے کو۔ اچھا پھر سننا، میں دیکھتا ہوں کون کون سنتا ہے۔ اب وہ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا چوتھا شہنشاہ ہے کون؟ وہ کہتے ہیں الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامانی
تھوڑا سن لینا مگر سننا جاگ کے. وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھا الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامان و علی الثانی من هو للعلیین بانی الملقب من الازل بالسجاد وليس له سمیع فی العباد انقاء جب الکبریاء قبل الدین والماء مقید الاعداء ومقید القدر والقضاء درۃ بحر التوحید وغرۃ جوہر التفرید مطلسم الصوت وزاجر ملک الموت الساجد الداعی علی المصلی والعامر الناہی علی عرش المعلی. ٹھیک ہے، میں نے مانا کیونکہ عربی تھی، کسی کو سمجھ آئی کسی کو نہیں آئی. جس کو آئی ہے جو بول پڑا ہے اس کو بھی سلام، جسے نہیں آئی میں کس لیے کھڑا ہوں، سمجھاؤں گا. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. ترجمے پہ جو بندہ چپ رہ گیا خدا کی قسم انتصار حیدر گھر تک دکھ لیے جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامانی. وہ کہتا ہے کائنات میں جتنی پاکیزہ درود اور سلام ہے سارے کی ساری اس امام پر امیدیں جس کا طواف کرتی ہے. بڑی مہربانی. امیدیں جس کا طواف کرتی ہیں، جو امیدوں کا کعبہ ہے، جو امیدوں کا قبلہ ہے. جہاں جا کے دیکھیے، آپ بھی جاتے ہیں طواف کرنے. آپ کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ. اور مجھے عزت علی کی قسم ہے، ایک ایک حرف کی ضمانت ہے میری. آپ کا قبلہ ہے، انسانوں کا قبلہ ہے، جنوں کا قبلہ ہے. کیا کعبہ قبلہ ہے جنوں کا، انسانوں کا. آپ کو اگر طواف کرنا ہو، آپ کو اگر سجدے کرنے ہو، آپ کعبہ پہ جاتے ہو. کعبہ بیت المعمور پہ جاتا ہے، سر اٹھانا. کعبہ بیت المعمور پہ جاتا ہے کیونکہ کعبہ کا قبلہ ہے بیت المعمور. بیت المعمور عرش پہ جاتا ہے، عرش نجف آگے جھکتا ہے. عرش نجف آگے جھکتا. یہ معیار نہیں ہے میری قوم کا. پورا عشرہ گزر گیا ہے، میں یہی بتا رہا ہوں کہ یا میرے مولا کا نعرہ لگانا نہیں. اگر لگانا ہے تو پھر علی علی ایسے کرنا ہے کہ میرے بادشاہ کی توہین کا کوئی پہلو نہ نکلے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. بہت مہربانی نواز، شکریہ. امیدیں جس کا طواف کرتی ہیں، جو امیدوں کا کعبہ ہے، جو امیدوں کا قبلہ ہے. آگے وہ فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامان و علی الثانی من هو للعلیین بانی. وہ کہتا ہے کہ یہ خود، اب معرفت کی بات ہے میں نہیں کروں گا کیونکہ زہدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جملے میں زور نہیں لگاتے. زہدی صاحب نے فرمایا تھا جب جملے میں زور ہو تو میں کیوں لگاؤں. اب جملے میں زور ہے اس عالم کی قلم میں زور نہیں لگاؤں گا. دیکھوں گا آپ کیا سنتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے. دیکھیے کائنات میں علی کا کوئی ثانی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس امام پر جو خود علی کا ثانی ہے، پر اس کا کوئی ثانی نہیں. آپ سوچتے رہو گے میں کھڑا ہوں. علی کا کوئی ثانی نہیں. پھر سوچ لو کوئی ہے ثانی؟ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سید سجاد زین العابدین علی کے ثانی ہیں. چونکہ میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ حجتوں میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، ان میں منصب ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. بلکہ اور ساری کائنات جس امام کا زمانہ ہو اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. چلو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا. جناب مولا علی علیہ السلام ممبر ابیض پہ بیٹھ کے خطیب ممبر سلولی خطبہ دے رہے تھے، بادشاہ علی، اور گفتگو کر رہے تھے معراج پہ. باہر سے ایک منافق گزر رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منافق. اور بادشاہ علی فرما کیا رہے تھے؟ رسول خدا یہاں سے وہاں گئے، عرش پہ گئے، معراج ہوئی، جسمانی ہوئی. سال کتنے لگے؟ سال اٹھانا. فرمایا 18,000 سال گزر گئے. جو میں روایت پڑھ رہا ہوں 18,000 سال گزر گئے. مگر جب واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر کی گرمی باقی تھی. وہ منافق گزر رہا تھا، اس نے کہا علی بھی حد کرتا ہے. اتنا عرصہ بھی گزر گیا، 18,000 سال، اور ابھی تک پانی بھی چل رہا ہے. کوئی حد ہوتی ہے. یہ باتیں کرتا کرتا وہ گھر میں داخل ہوا. آگے جا کے دیکھا بیوی مچھلی صاف کر رہی ہے. سار اٹھانا بھائی. بیوی مچھلی صاف کر رہی ہے.
بیوی نے دیکھا میرے شوہر آ گیا، وہ مٹکا پڑا ہوا ہے، جا دریا سے پانی بھر کے لا۔ میں نے کہا ہے کہ حجت کے ہاتھ میں ہوتی ہے ساری کائنات، اور میں جا وہ مٹکا پڑا ہوا ہے پانی، بیوی بڑی شہنشاہ ہو رہی ہے، ہاں جاؤ جا کے مٹکا پانی کا بھر کے لاؤ۔ کہاں سے؟ دریا سے۔ مٹکا اٹھایا، چل پڑا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بیوی مچھلی صاف کر رہی ہے اور وہ چلا ہے مٹکا بھرنے دریا سے۔ جب دریا پہ پہنچا ہے، پانی بھرا، چونکہ گرمی تھی، یہ کم ہے وہ زیادہ گرمی تھی، اس نے مٹکا رکھا بھر کے سائیڈ پہ، نہانے کو دل کیا، جیسے ہی دوڑا چھلانگ لگانے کے لیے، مٹکے کو پاؤں لگا، مٹکا گرا، پانی جاری ہو گیا، اس نے چھلانگ لگائی، جب پانی سے سر باہر نکالا، نہ جنس وہ نہ جنس کسے کہتے ہیں، یعنی مرد تھا عورت ہو گیا۔ یہ حجت کو جو بھی بھونکا ہے آج تک ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر نہیں یقین تو ذاکرین سے تو یہ سنا ہے نا کہ حسن امیر کے سامنے خبیث شام کے دربار میں بھی کوئی کتا کھڑا ہو کے بھونکا تھا، حسن امیر نے فرمایا تھا عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کیا لینا۔ اس نے بھی یہی کیا۔ کیا کیا اس نے؟ حجت کے خلاف بولا، سر اٹھایا، مرد سے عورت، نہ کنارہ وہ، نہ دریا وہ، نہ جگہ وہ، نہ گھڑا۔ اب وہاں سے دوڑی، ہاں یار ہنس رہی ہے کچھ لوگ، میں دوڑی ہی کہوں گا نا، جب بن عورت گئی ہے تو دوڑی ہی کہوں گا۔ اب وہ دوڑی ہے وہاں سے، سامنے ایک گھر تھا، اس گھر میں پناہ لی، اس بندے سے شادی کر لی، 5 بچے جنے، 18 سال گزر گئے، تقدیر اسی کنارے پہ لے آئی۔ اللہ اکبر، اسی کنارے پہ تقدیر اس کو لے کے آ گئی۔ مٹکا اس کا یوں ہی بغل میں آئی، پانی بھرا، دل کیا نہا لوں، جیسے ہی چھلانگ لگائی، پانی سے سر باہر نکالا، جنس پھر وہی، اللہ اکبر، کنارہ وہی۔ دیکھا وہ جو 18 سال پہلے مٹکا بھرا تھا، وہ گرا تھا، اس سے پانی جو نکلا تھا وہ پانی چل رہا ہے۔ حجت دلیل دینے پہ آئی تو ایسے ہوتا ہے، وہ پانی چل رہا ہے۔ اب وہاں سے اس نے گھڑا اٹھایا، ڈرتا ڈرتا اپنے پرانے گھر کی طرف چلا کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، بچے جوان ہو گئے ہوں گے، گھر میں کوئی داخل ہونے دے گا بھی یا نہیں، بیوی پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، آرام سے تھوڑا سا دروازہ کھولا، اندر سے دیکھا، جیسے ہی اس نے دیکھا بیوی مچھلی صاف کر رہی ہے۔ نہیں سر اٹھانا، بات تو آگے ہے، بیوی مچھلی صاف کر رہی ہے۔ اب بیوی کو مچھلی صاف کرتے دیکھا، کچھ سکون ملا، اور تھوڑا سا دروازہ تھوڑا سا اور کھولا، دیکھا بچے اسی طرح چارپائی کے پاس کھیل رہے ہیں۔ اب اندر آیا، ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، بیوی سے پوچھا مجھے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا مرے ہونے تک یہ آئیں۔ نہ جتنے لوگوں، خدا کی قسم آپ پہلے تھوڑے تھے، آپ کنارے کی بات بلند تھی، اس طرح نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری، بڑی مہربانی۔ ابھی تو گئے تھے، اب وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ سزا علی نے دی ہے۔ اب مٹکا اس نے رکھا، دوڑا ہے مسجد کوفہ کی طرف۔ بادشاہ علی نے جب اسے آتا دیکھا، علی انہی جملوں پہ واپس آ گئے کہ 18,000 سال گزر گئے، محمد مصطفیٰ جب واپس آئے ابھی تک وضو کا پانی جاری تھا، بستر کی گرمی باقی تھی، کنڈی کی حرکت باقی تھی۔ مسجد میں داخل ہو کے کہتا ہے صدقت امیر المومنین۔ علی بادشاہ مسکرا کے کہتے ہیں تم بھی تو 5 بچے دے کے مانے ہو پہلے وقت۔ پہلے مان جاتے، ضرور یہ لعنت کا ٹکا اپنے ماتھے پہ لگانا تھا، پھر ماننا تھا مجھے۔ تو حجت کو اب دیکھیے، پتہ چلا اب اسے 2 باتیں اخذ ہوتی ہیں، 2 نتیجے۔ کون کون سے؟ پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ مانو کہ حجت کے ہاتھ میں اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک طرف سے بات کو سمیٹ دے، دوسری طرف پھیلا دے، کیونکہ جب دریا پہ گیا تھا یہ مگ تھا، ادھر زمانہ چل رہا تھا، جب اس نے چھلانگ لگائی سر باہر نکالا، اب وہ زمانہ رک گیا، یہ چل پڑا۔ کیونکہ حجت ہوتی ہے صاحب الزمان، اور صاحب کہتے ہیں مالک کو،
اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا قائم کون ہے. اللہ اکبر. یہ 1400 سال سے قائم کو جو کہہ رہے ہیں، بھلا اتنی بھی کسی کی عمر ہوتی ہے اس پہ زمانے اثر نہیں کرتے کہ شیعہ بھی حد کرتے ہیں کہ جب آئے گا قائم 40 سال کا جوان ہوگا تو بھائی وہ صاحب الزمان ہیں، زمانہ ان کے اختیار میں ہے، وہ زمانے کے اختیار میں نہیں. ہاں تو بات ہو رہی تھی چوتھے شہنشاہ کہ یہ خود علی جیسے پر ان جیسا کوئی نہیں. آگے وہ کہتے ہیں من ہوا للعلیین بانی. خدا کی قسم بہت بڑا جملہ لکھا ہے اس عالم نے. میں کہتا ہوں کہ میں تیرے دور میں ہوتا، خدا کی قسم اے ابوالحسن مرندی تیری جوتیاں چومتا. تو نے جتنا بڑا جملہ لکھا ہے، حق ادا کر دیا ہے چوتھے شہنشاہ کی فضیلت لکھنے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے جس نے علیین کی بنیاد رکھی، جو بانی ہے علیین کا. آؤ میں وقت یاد دلاتا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انتصار حیدر نے کیسے کہہ دیا، کیسے بنیاد رکھی گی. آؤ میں دکھاتا ہوں. مجھے عزت علی کی قسم ہے، کتابوں کا میں ضامن ہوں، اپنے حرفوں کا ضامن ہوں. انتصار حیدر وہ بندہ ہی نہیں جو روایت کی ضمانت لے، میں تو حرفوں کی ضمانت لیتا ہوں. راوی، روایت، قرت، عبارت، انشاء، املا، زبر، زیر، شاد، مد، ان چیزوں کا میں ضامن ہوں. توفیق ہدایت 14 سے مانگنا. ہادی وہ ہے، انتصار حیدر نہیں. میں تو آگے ہوں ولایت کے موتی بکھیرنے، جو سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹنا. مجھے عزت علی کی قسم ہے. محفل میں بیٹھے ہیں آپ کے اور میرے چوتھے امام، محفل لگی ہوئی ہے، یہ اچانک میرے امام نے بیٹھے بیٹھے پرواز شروع کر دی. اب تاریخ یہ کہتی ہے وہ غاب فی السماء، امام آسمانوں میں غائب ہو گئے. لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کافی دیر کے بعد میرے امام واپس آئے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ کہاں گئے تھے؟ مولا نے فرمایا میں نے بیٹھے بیٹھے نظر کی روش فردوس پر، جنت الفردوس کی ایک وادی پر. میں نے دیکھا کہ میرے خاندان کے چند بزرگ کسی علمی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. چونکہ وقت کی حجت میں ہوں، میں گیا، فیصلہ کیا، واپس آ گیا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بندہ کہتا ہے مولا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ وہاں تک جا سکے. امام مچل کے کہتے ہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے علیین بنانے والے بھی یا مرجا بھی ہم نے شہر میں شاید 50 سال پہلے یہ موضوع رکھ لیا. نہیں پڑھنا چاہیے، حقیقت نہیں پڑھنا چاہیے. پہلے کسی نے سنا ہے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے میں باخدا ابھی بدل دوں گا. میرے سینے میں تو ایسے اسرار ہیں. ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ قبر حسین ہے. حسین بادشاہ کے بابا نے اپنے عزاداروں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے صدقے میں وہ کچھ عطا کر دیا ہے. اگر آپ آزمانے پہ آؤ تو آزما لینا کسی کو. خدا کی قسم کسی عالم ذاکر سے کہنا اتنی دیر ہمیں پڑھ کے دے. یہ جس طرح انتصار حیدر عربی عبارتیں پڑھ پڑھ کے اپنی حوالے دے دے کے پڑھتا ہے، پڑھ کے دو. نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم میرا ساتھ تو دو نا. یا کہو میں موضوع بدل دیتا ہوں، بدل دوں تو پھر کوشش کرو. میں نے اسی لیے پہلے پوچھا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں پڑھتا ہوں، نہیں تو میرے پاس اور بہت سے موضوع ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. علیین بنانے والے بھی ہم، جا بھی ہم نہ سکے. آگے فرمایا الملقب من الازل بالسجاد ولیس له شمی فی العباد. کیا کمال کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے. آج پھر میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں، جی چاہے تو بولنا، جی چاہے تو بے شک چپ رہنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے جس کا لقب ازل سے سجاد ہے. اب سجاد کس کو کہتے ہیں؟ سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو. اور ازل وقت بھی دیکھو، ازل کون سا وقت ہے؟ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمان ہے، یہ زمانہ ہے. اس کو زمان کہتے ہیں. اس سے بہت پہلے جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی زمین و آسمان کا جب وجود ہی نہیں تھا، اس وقت سرمد تھا. سرمد سے بہت پہلے جب اس کا تصور ہی نہیں تھا تو دہر تھا. دہر سے بہت پہلے جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو ازل تھا. نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ دم، نہ عدم، نہ بشر، نہ خلق، نہ جنس،
نہ انس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اور سجدہ کرنے کے لیے یا سجدہ گاہ یا کسی چیز کا آگے ہونا ضروری ہے. مجھے بتا کے تو علماء سے پوچھو ذرا جا کے کہ جب شے کا وجود ہی نہیں ہے یہ شہنشاہ سجدے کہاں کرتا ہے؟ اللہ اکبر. چونکہ لقب حجت کا کوئی بھی نام کسی بھی حجت کا وہ بغیر کسی وجہ سے نہیں رکھا جاتا. اب نام ہے میرے چوتھے شہنشاہ کا سجاد، اور کب سے؟ ازل سے، جب شے کا وجود ہی نہیں. اگلے سال تک پوچھ کے رکھنا. یہ شاکر بھائی ہیں، ان کے پاس میرا نمبر ہے، میرے گھر کے فرد ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کبھی بھی ان سے نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ انتصار در ہم نے فلاں عالم سے پوچھ لیا ہے، اس نے یہ بتایا ہے. ہاں پوچھ کے رکھنا اگلے سال تک، ورنہ اگلے سال میں خود بتا دوں گا. لقب ازل سے سجاد. آگے وہ کہتے ہیں مقید الاداء و مقید القدر والقضاء. دو لفظ استعمال کیے ہیں اس نے یہاں. اہل سنت عالم دین ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اب سوچنا خود کہ جہاں تک اہل سنت بھائیوں نے مانا ہے کم از کم شیعہ ہو کے تو اس سے زیادہ ماننا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، حق یہی بنتا ہے. آپ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مقید الاداء و مقید القدر والقضاء. جو دشمنوں کا قیدی ہے اور خود قدر اور قضا کو قید کرتا ہے. نہیں، قضا کیا ہے، قدر کیا ہے؟ قضا کا ابھی اگلے جملے میں شرح کروں گا، لیکن ابھی قدر سن. قدر کہتے ہیں تقدیر کو. اب تقدیر کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنا. سورہ یاسین میں اللہ نے سورج اور چاند کا ذکر کر کے کہا ہے ذالک تقدیر العزیز، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اور حجت وہ ہوتی ہے جو اس کو قید کرے. محمد مصطفیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے، علی نے سورج کو پلٹا کے بتا دیا کہ زمانے والوں اگر ہم چاہے تو اللہ کی تقدیر بدل سکتے. اگر ہم چاہیں تو اللہ کی تقدیر بدل سکتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کیے، علی بادشاہ نے سورج کو بڑھا. یہ حجت کا اختیار ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے وہ فرماتے ہیں یہ وہ امام ہے جو بالکبریاء قبل الطین والماء. اب ایک حدیث ہے، اس کو پڑھے بغیر یہ جملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ پڑھنے لگوں اور غالباً بچہ حافظ ہے اس حدیث کا ہماری فقہ کا. آپ نے سنی ہوگی کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. دیکھا حفظ ہے آپ کو یہ حدیث، حافظ ہو آپ حدیث اس حدیث کی. کیا کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماء اور تین کے درمیان تھا. ماء کہتے ہیں پانی کو، تین کہتے ہیں مٹی کو. سر اٹھانا. ماء پانی، تین مٹی کو کہتے ہیں. بلکہ اسی طرح بادشاہ علی نے بھی فرمایا ہے کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ماء اور تین کے درمیان تھا. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ بادشاہ علی نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت ولی تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم ماء اور تین مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اور ابوالحسن مرندی لکھتے ہیں کہ یہ میرا وہ امام ہے جو کبریائی کی فضاؤں میں اس وقت سے پرواز کر رہا ہے جب نہ مٹی تھی نہ پانی تھا. نہیں، ذرا سوچو، نبی نے کیا اعلان کیا اور علی نے اعلان کیا کیا. ظاہر میں دونوں اس سے بڑے، حقیقت میں بھی اس سے بڑے. محمد مصطفیٰ بھی بڑے، ویسے بھی بڑے، رشتے میں بھی بڑے. محمد مصطفیٰ علی بادشاہ بھی رشتے میں بھی بڑے، حجیت کے عہدے پر بھی بڑے. لیکن انہوں نے بھی فرمایا میں اس وقت سے نبی تھا جب آدم ماء اور تین مٹی اور پانی کے درمیان تھا. علی بھی فرماتے ہیں میں اس وقت سے ولی ہوں جب آدم ماء اور تین یعنی مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اور ابوالحسن مرندی کہتا ہے کہ میرا چوتھا شہنشاہ اس وقت سے کبریائی کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے جب مٹی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، یعنی اس کا وجود ہی نہیں تھا. وجود سے بھی پہلے ازل سے میرا یہ شہنشاہ کبریائی کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے. آگے وہ کہتے ہیں وَزَاجِرِ مَلَكِ الْمَوْتِ
शंकर भाई, इन जुमलों के लिए मैंने ये सारी मेहनत की है बाखुदा। ये तो जुमला मैं अब पढ़ने लगा। हाँ, ये बहुत बड़ा अकीदा है जिसको छुपाया जा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। पहली बात एक और बता दूं, चंद चीजें हैं जिनके बारे में हमारे मिंबर से वो नशर तो हो जाती है, लेकिन हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज़ाकिरीन से, उलमा से, वाइजीन से, खुतबा से ये सुना होगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा गली से गुजरते थे, औरत कूड़ा फेंकती थी। सुना है, सबने सुना है। डेढ़ मन दशहरा लांदे पे वो चिता की जबान नहीं बड़ी मेहरबानी। सबने पढ़ा है, सुना है कि रसूल खुदा गुजरते थे, वो कूड़ा फेंकती थी। कूड़ा नजिस है, और कुरान कह रहा है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजस अहल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। ए मुनकिरीन कुरान जो ये लिख रहे हो, तुम्हें पता नहीं कुरान कह रहा है निजासत इनके नजदीक नहीं जा सकती। ये कुरान के खिलाफ है, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। वो कूड़ा रसूल पे फेंकने का इरादा जरूर करती थी, रसूल पे आता नहीं था। जैसे इसी तरह वो खंदक का वाक़या दोहराया जाता है कि जब अमर इब्ने अब्दे बाद अल्लाह लानत करे इस खबीस पर, ये कहते हैं कि अली बादशाह के चेहरे पर थूका, ये गलत है। वजह, काफिर का थूक नजिस है, और कुरान कह रहा है निजासत इनसे दूर है। तो नहीं हुआ ये सब, ये गुस्ताखी हुई ही नहीं है। असल में वजह और है। किसी दिन अली पढ़ा तो फिर मैं बताऊंगा, ये खंदक पढ़ी, वैसे जंगे में कम पढ़ता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। लेकिन ये अकायद हैं ऐसे जिन्हें छुपाया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम जैसा साबित करना चाहते हैं। तो इन अकायद के पीछे न चलना, कुरान को मद्देनजर रखना कि निजासत इनके नजदीक नहीं आ सकती। वो चाहे उस दौर की हो, चाहे इस दौर की हो, वो आ ही नहीं सकती इनके नजदीक। हाँ, अब सुनो, वज़ाजिर मलकिल मौत, मौत के फरिश्ते को डांटने वाले पर सलाम। अल्लाह अकबर। कब डांटा है मौत के फरिश्ते को मेरे इस इमाम? मैं दलील के लिए हाजिर हूँ, खुदा की कसम। नजमुल हसन करारवी साहब की किताब में भी मौजूद, 14 सितारे में। नकूश इस्मत ज़ीशान जवादी साहब ने लिखी, उसमें भी मौजूद। मदीनतुल मआजिज़ अल्लामा हाशिम बरानी ने लिखी, उसमें भी मौजूद। अब इतनी 3 किताबें तो वो है ना जो आप पढ़ सकते हैं, उनका तो मैंने हवाला दे दिया। अगर अरबी की देखनी हो या फारसी की देखनी हो तो मेरे पास चले आना, मेरी लाइब्रेरी में चले आना, मैं दिखा दूंगा आपको, जिनमें ये रवायत मौजूद है। कब डांटा है पहले ये देख लो। फरिश्ते को डांटना कोई मजाक है? मौत के फरिश्ते को मजाक है डांटना? चलो मैं बता देता हूँ। मैंने शुरू कहाँ से किया था? दाऊद नबी से। मैंने बताया था उसका एक बेटा था, नबी था, हुज्जत था, मासूम था। बाप भी नबी, बाप भी हुज्जत, बाप भी मासूम। सुलेमान नबी रूए कायनात में जहां से सूरज तलू होता है वहां से लेकर जहां गरूब होता है वहां तक की कायनात में शाही है जनाब सुलेमान नबी की। बाला खाने पे खड़े हैं, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। नबी है अल्लाह, बाला खाने पे खड़ा है। या पीछे मुड़ के देखा, अचानक एक खूबसूरत तरीन जवान खड़ा है। कहा तू कौन है और कहां आया है? तुम्हें पता नहीं? मैंने मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर कोई यहां ना आए। मचल के कहता है मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, और मैं तेरा गुलाम नहीं जो तू मुझे कहे इजाजत लेके आ। इसका मतलब ये है कि ये मलकल मौत किसी का गुलाम जरूर है। अभी बताऊंगा किसका है, पहले ये सुन लो। सलमान नबी फौरन चूंकि हुज्जत थी समझ गए कि मलकल मौत है। हाँ मलकल मौत हो जी, अच्छा फिर ऐसा करो कि मैं चूंकि खड़ा हुआ हूं मुझे यहां लेटने की इजाजत दे दो। खुद नबी, बाप नबी, खुद मासूम, बाप मासूम, खुद हुज्जत, बाप हुज्जत, खुद बादशाह, बाप बादशाह, मगर मलकल मौत से कह रहा है मुझे लेटने की इजाजत दे। खड़े खड़े कहता है बगल में असा रखो, मैं तुम्हारी रूह निकाल लेता हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुझे लेटने की मोहलत दूं। नबी को लेटने की मोहलत नहीं देता। मेरा इमाम इसी को डांट रहा है। अल्लाह अकबर। डांट रहा है। कब डांटा है? आओ इंतजार, आखिरी जुमला और छोड़ रहा हूं।
मसाइब के 2 जुमले और फिर ख़त्म आज की मजलिस। कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, कल मौला हुसैन पे बात होगी, क्योंकि खाकी शिफा के मैंने बताया है जिस हस्ती का तज़किरा है सारियों का करूँगा जितना वक्त मुझे मिला। कब डांटा है मलकल मौत को मेरे इस बादशाह ने, जाइए उलमा से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि मेरा ये शहनशाह अपनी महफिल में बैठा हुआ था, बलख से एक मोमिन चला। कहाँ से? बलख से। ये भी 14 सितारे में मौजूद है रिवायत। बलख से चला मोमिन, जब चलने लगा कुछ तोहफे तहाइफ इमाम के लिए उसने रखे थैले में। बीवी ने देख लिया, बीवी मोमना नहीं थी, देख के कहती है अपने इमाम के लिए हर दफा लेके जाता है, कभी तेरे इमाम ने भी तुम्हें कुछ दिया है? खबरदार मेरे इमाम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न कर, मेरी ये हुज्जत जो है वो सुन रही है, मेरी हुज्जत वो सुन रही है, वो यहाँ भी मौजूद है, वो वहाँ भी मौजूद है, क्योंकि वो बका बिल्ला फना फिल्ला का मकाम रखती है। वो अल्लाह में फना हो गए हैं, अल्लाह के साथ बाकी है। सर उठाना। अब वो वहाँ से सामान लेके मौला के लिए जो तोहफे तहाइफ उसने लिए थे वो लेके चल पड़ा है हुज्जत की तरफ। जब इमाम के पास पहुंचा, इमाम के पास आया, उसने तोहफे इमाम के सामने रखे। इमाम ने देखा, मुस्कुरा के फरमाया आज मेरे साथ खाना खाओगे? हुज्जत कह रही है मेरे साथ खाना खाओगे? मौला मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है, मैं तो बख्तों की मिराज करने वाला शख्स हो गया हूँ कि हुज्जत के साथ बैठ के खाना खाऊं। इमाम ने कहा चलो ले आओ खाना। नौकर खाना लेके आए, हुज्जत के साथ बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद इमाम ने फरमाया तू मेरा मेहमान है, मैं मेज़बान हूँ, चल तेरे हाथ धुलाता हूँ। कदमों पे गिर के कहता है आप इमाम वक्त हैं, मेरी मजाल नहीं कि आपको अपनी नौकरी के लिए रखूँ, मैं आपकी नौकरी के लिए आया हूँ, मैं नौकरी दूंगा, मैं आपके हाथ धुलाता हूँ। इमाम ने फरमाया कि चल मेरे हाथों पे पानी डाल। नीचे रखा ताश्त, इमाम ने हाथ आगे किए, इसने पानी डाला। पानी जैसे ही गिरा ताश्त में, इमाम फरमाते हैं ताश्त में देख क्या है? देख के कहता है मौला पानी। हुज्जत खुदा कहती है कि मैं कह रहा हूं फिर देख। जब फिर देखा हीरे जवाहरात याकूत समुर्द, नहीं भाई सर उठाओ, वो सारे कीमती मोती बन गए। इमाम ने फरमाया संभाल और बीवी को जाके कहना कि मेरे वक्त की हुज्जत गरीब नहीं है। एहसान फरामोश भी नहीं है। अब उसने वो समेटे, वहां से गया, मौला से इजाजत ली, गुस्से से घर में दाखिल हुआ, बीवी के आगे यूं फेंक के कहता है मैंने न कहा था कि खबरदार कोई लफ्ज इस्तेमाल कर, मेरे इमाम ने सुन लिया है, तेरी जबान बंद करने के लिए मेरे इमाम ने ये भेजा है, मुझे उसकी जरूरत है, तुझे इसकी। सर उठाना। अब उस बीवी ने जो ये देखा मौजदा फौरन समझ गई कि बड़ी कोई बाकमाल हुज्जत है। बीवी अपने शोहर के कदमों पे हाथ रख के कहती है अगर वो इतनी ही कमाल भरी हुज्जत है तो मुझे उसके पास लेके चल। सर उठाना। अभी तैयारी हो गई, तैयारी हो गई, वो चल पड़ा। मुझे इज्जत अली की कसम, तारीख के लफ्ज ये है कि अभी आधे रास्ते पे पहुंचे ही थे, बीवी मर गई। बीवी को दिया उसने गुस्ल, बीवी को दिया उसने कफन, जनाजा पड़ा वही दफन कर दिया। इमाम की बारगाह में पहुंचा, अभी दहलीज पे कदम रखा ही था या इमाम देख के फरमाते हैं बलख से 2 नहीं चले थे। नहीं 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 नहीं, बलख से 2 नहीं चले थे। कहता मौला आप जानते तो हैं वो रास्ते में मर गई, उसे दफन कर दिया, दफन करके जनाजा पढ़ के मौला मैं आपकी बारगाह में आ गया। जब इसने कहा ना मौला मैं आपकी बारगाह में आ गया, इमाम ने सर उठाया, सर उठा के देखे गज़ब आलू तेवरों के साथ इमाम ने उसको फरमाया मैं कह रहा हूं जा वही बैठी होगी। ना सर उठाना, जा वही बैठी होगी। अब जो सहाबा थे उन्होंने देखा बंदा हैरान हो गया है, वो फरमाते जल्दी कर, हुज्जत कह रही है जा। अब जो दौड़ा गया देखा बीवी वहां कब्र के ऊपर बैठी है। कहता है मैं तो तुझे दफन करके गया था, फिर क्या हुआ? उसने कहा जब तू मुझे दफन करके जा रहा था मलकल मौत मेरी रूह लेके अभी तक आसमान शख्सों पे पहुंचा ही था, या एक हसीन तरीन जवान आया, वो आगे कहता है अमा तालम अन्ना ज़ायदा तो आलेना, क्या तेरे इल्म में नहीं मेरी ज़ियारत के लिए आ रही है, चल रूह वापस कर। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, चल रूह वापस कर। उसने कहा अच्छा चलाओ, फिर मेरे इमाम ने तुझे बुलाया है, साथ लेके चल पड़ा। अब सहाबी जो बोला के पास बैठे हुए थे वो इस इंतजार में है कि जब बीवी उसकी आती है तो क्या कहती है। अभी दहलीज में पहला कदम ही रखा,
بیوی کی نگاہ پڑی امام پہ، امام کو دیکھ کے جلدی جلدی شوہر کا کندھا ہلا کے کہتی ہے واللہ ھذا الذی زاجر ملک الموت، اللہ کی قسم یہی ہے جس نے ملک الموت کو ڈانٹ کے کہا تھا چل واپس کر۔ اللہ اکبر، حجت کو، نبی کو، معصوم کو، بادشاہ کو لیٹنے کا موقع نہیں دے رہا، اور میرا امام اسی کو ڈانٹ رہا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ جو صحابی بیٹھے تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا مولا ہمارے سامنے تو آپ نے مصلی بچھایا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، مالک رد روحہا الی جسد، مالک اس مومنہ کی روح واپس کر دے۔ مولا یہ کہہ رہی ہے ملک الموت کو ڈانٹنے والے آپ ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کہتی ہے ملک الموت کو ڈانٹنے والے آپ ہیں، ہمارے سامنے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے ڈانٹا ہے آپ نے ملک الموت کو۔ مولا کیا حق ہے؟ دعا حق ہے یا پھر ڈانٹ حق ہے؟ امام فرماتے ہیں خبردار ہمیں خود پر قیاس نہ کرو، دونوں حق ہیں۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ یہاں پہ بیٹھ کے مصلی بچھا کے وضو کر کے سجدے کر کے دعائیں مانگ کے ہم اس کی خدائی بچاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اس کی خدائی چلاتے ہیں۔ تو یہ اس کی خدائی چلانے والی حجتیں ہیں۔ آگے اس عالم نے 2 جملے لکھے ہیں، بہت ہو گیا فضائل، 2 جملے اس عالم نے لکھے ہیں اور وہی مصائب میں نے پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، یا ایک آدھی روایت اور پڑھوں گا، اس سے زیادہ اسی امام کے ریلیٹڈ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا وہ امام ہے جو کہ میرے اسی امام کا فرمان بھی ہے ایاد المراسم، ہماری عیدیں کوفہ کھا گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوفہ ایک تھا، ہماری دونوں عیدیں کھا گیا، عید الفطر بھی کھا گیا، عید الاضحیٰ بھی کھا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا سلام ہو اس امام پر جو عید کے دن بھی کالے کپڑے پہنتا تھا۔ آگے لفظ ہیں حجرات المآتم، میرا سلام ہو اس امام پر جو ہر وقت، جو سارا سال ماتم کے حجرے میں بیٹھتا تھا۔ آپ بھی عزادار آئے ہوئے ہو، یہ بھی ماتم کا حجرہ ہے، یہاں ماتم ہوتا ہے، یہاں بھی آپ کے اور میرے چوتھے امام ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ آتے ہیں، جھوٹ نہیں ہے۔ کوئی ذاکر کہتا ہے سچ کہتا ہے، کوئی پڑھنے والا ہو سچ کہتا ہے کہ آتے ہیں، اور بخدا آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہر حجت آتی ہے لیکن چوتھے شہنشاہ بالخصوص آتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں ایک لفظ ہے دل دکھے کسی کا، کوئی سید زادہ بیٹھا ہے، کوئی عزادار بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا دل دکھے تو۔ وہ کہتا کیا ہے عالم؟ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ وہ امام ہے جس کا گوشت بازاروں میں ایسے بکھرتا گیا جس طرح پھٹی ہوئی کتاب کے ہوا میں صفحے بکھرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ میرا وہ امام ہے، اتنا غیرت مند امام ہے خدا کی قسم۔ بستے ہوئے زمانے میں مدینے کے شہر میں باہر سے گھر میں داخل ہوا میرا یہ امام، سامنے ماں وضو کر رہی تھی، مسے کے لیے سر سے دوپٹہ اتارنا پڑتا ہے۔ ماں کو دیکھا، جلدی جلدی اندر جا کے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ماں سے کہنا کہ جب میں گھر میں آنے والا ہوں وضو نہ کیا کر۔ اتنا غیرت مند امام ہے خدا کی قسم۔ میرے آنے سے پہلے وضو کر لیا کرے، یا جب میں حجرے میں چلا جاؤں پھر وضو کیا کرے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میری ماں کے سر کا ایک بال نظر آئے۔ میں کہتا ہوں مولا آج اپنے گھر میں، اپنی حویلی میں، بستے ہوئے شہر میں، بستے ہوئے زمانے میں ماں کے سر کا ایک بال برداشت نہیں ہوتا۔ مولا آؤ ذرا کربلا کے بعد شرابیوں کا مجمع ہے، لعینوں کا مجمع ہے، قاتلوں کا مجمع ہے، کسی بی بی کے سر پہ ردا نہیں ہے، ہر طرف سے یہی شور ہے پتھر مارو باغی کی بہر آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اتنا بڑا غیرت مند امام جب بازار شام میں قافلہ داخل ہوا ہے نا، بالکل بھائی صاحب کہہ رہے ہیں دکھ ہی الگ ہیں دونوں پھوپھی بھتیجے کے، اور بالکل اسی طرح ہے جب قافلہ ہوا ہے نا بازار شام میں داخل، ایک روایت کا وعدہ کیا تھا بس چھوڑ رہا ہوں،
یہی روایت پڑھ کے بازار شام میں جب یہ قافلہ ہوا ہے نا داخل، آپ نے تو آسانی سے سن لیا ہے، مجھے علی کی عزت کی قسم، کربلا کے بعد جب رہا ہو کے میرا چوتھا شہنشاہ گھر مدینے آیا ہے نا، اور پھر اس کے بعد جب بھی کوئی کہہ دیتا مولا شام ہو گئی، خون تیز ہو جاتا۔ آپ نے تو آسانی سے سن لیا ہے، شام میں داخل ہوا ہے یہ قافلہ، ہر طرف سے ہجوم ہے لوگوں کا، چھتوں پہ عورتیں ہیں، بازاروں میں شرابی ہیں، علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنے، جھولی میں پتھر لے کے کھڑے۔ ایک گھر ہے، اس میں ایک کنیز دوڑتی دوڑتی بازار سے آئی، مالکن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مالکن آج یزید کے باغی آ گئے ہیں، تو چھت پہ چڑھ ہم ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں، مدینے والے میرے سید سردار ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ جب بھی کوئی قیدی ہے ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ وہ کہتی ہے بی بی ہم نے کوئی اس نیت سے دیکھنا ہے، یزید کے باغی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے اس کی کنیز اس کو چھت پہ لے کے گئی۔ اب چھت پہ کھڑے ہو کے اس مومنہ نے دیکھنا شروع کیا۔ اللہ جانے کیا ماجرا ہوا، مجھے نہیں پتا، تاریخ میں نہیں لکھا، بس اتنا ہی لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تقدیر نے قاسم کے سر والا نیزہ اس کے سامنے لایا۔ جیسے ہی قاسم کے سر پہ نگاہ پڑی، تڑپ کے کہتی ہے مجھے لگتا ہے میں اجڑ گئی ہوں۔ کنیز قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مالک نے کیا ہوا؟ تڑپ کے کہتی ہے اس کی شکل میرے حسن امیر کے شہزادے سے ملتی ہے، بس شہزادے کا نام آنا تھا۔ تڑپ کے کنیز کہتی ہے مالکن کائنات کے امیر کو جا، یزید کے باغی کو جا۔ کہتی ہے نہیں میں نہیں بھولتی، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، یہ کربلا کے یوسف کا سر اس کے سامنے آیا۔ تڑپ کے منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اگر میں بھولتی نہیں، یہ حسین کا اکبر ہے، اور جسے زینب نے 18 سال برقعے میں پالا ہے، یہ بنی ہاشم کا اکبر ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، یا اس نے دیکھا ایک 24 سال کا ضعیف، گلے میں توک، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، ایک بچہ ساتھ میں قید ہے، قیدی کمر سیدھی کرتا ہے، بچے کے پاؤں زمین سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ وعدہ تھا جو آپ سے کیا کہ کربلا کے میدان میں، کربلا